ایجوکیشن کو ایز کچھ تھیوریز اس کی دیکھتے ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن سسٹم کی، اس میں ایک کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے یا آپ کا سلیبس ہے یا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے بچے ریلیٹ کر سکیں، وہ ان کے انوائرمنٹ کو ریفلیکٹ کر سکے. انلیس وہ نہیں ہوگا لرننگ نہیں ہوگی. تو ایسی ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے سنگل نیشنل کریکولم اور ان چیزوں پہ وقت کیوں ضائع کیا اسٹیٹ؟ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی جو کریکلم ہے یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور بلکہ اس کو پروونسز سے نیچے ڈسٹرکٹس میں جانا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کی آپ کہہ لیں کہ اس کا کلچر، اس کی اکانومی، اس کا رہن سہن دوسرے ضلع سے مختلف ہے. مینس کہ اگر آپ نے اگر آپ نے 5th گریڈس تک، اب ڈفرینٹ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا ہم ایجوکیشن کو، جو ہماری ریسرچ میں ہوا بھی ہے. اگر 5th گریڈ کا بچہ اگر مظفر گڑھ میں ہے، لاہور میں، تو ایٹ لیسٹ سوشل سائنسز تو دے مسٹ ریلیٹ نا. اور اگر آپ سائنسز میں آئیں گے وہ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ سائنس میں ذرا یونیورسیلٹی زیادہ ہے، تو وہ ریلیٹ کرنا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ، ان کے اسٹینڈرڈس کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، اور ایون اسکلس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ سر بہت امپورٹنٹ ٹیچرس. ہاں، تیسرا، اب آپ نے ایک ادارہ کھڑا کر لیا، آپ نے اسٹینڈرڈائزڈ سلیبس متعارف کروا لیا. اب وہ پڑھانا کس نے؟ ٹیچرز نے. اچھا، اب جو کمپیٹیبلٹی ہے سلیبس کی اور ٹیچرز کی، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ ٹیچنگ اسکل ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ڈگری. بالکل. مینس کہ پاکستان میں جو مختلف پروونسز ہیں ان کی ریکروٹمنٹ یہ ہے، میٹرک میں اتنے نمبر ہیں، ایف اے میں اتنے ہیں، ایم فل میں اتنے ہیں. وہ سارے نمبرز لے کے آپ ایک ٹیکنیک کے لیے بندہ ہائر کرتے ہیں. کوئی پریزنٹیشن سکلز نہیں دیکھی جاتی، کوئی ٹیچنگ سکلز نہیں دیکھی جاتی. جو اصل میں سکل ہے، ٹرانسفر آف نالج فرام یور برین ٹو دی اسٹوڈنٹ سٹنگ بفور یو. اچھا، اب یہ سکل کی ایویلویشن ٹیچرز کی ہی نہیں جاتی. تو ہم نے اس کے اوپر خاص طور پہ لکھا ہے کہ ٹیچنگ از اے اسکل. تو آپ نے وہ اسکل کی ایویلویشن کر کے ٹیچرز رکھنے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ریکروٹمنٹ کے پروسیسز، ان کا لوکلائزڈ ہونا. انٹرسٹنگلی اس میں ٹیچر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسفر. اور وہ یہ چاہتے ہیں، ورنہ اف دے ہیو ٹو ٹریول 10 کلومیٹرز، تو وہ یہ چاہتے نہیں ان کے گھر کے قریب. بلکہ ایڈمنسٹریشن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہی اسکول قائم. ٹیچرز کی جو ریکروٹمنٹ ہے نا سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم ذرا پرائیویٹ اداروں کو بھی اس میں لے کے آتے ہیں. جو لائک ٹیچرز ہیں وہ پبلک سیکٹر میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پکی نوکری ہے. 17 گریڈ، 18، 19، 20. ریلیٹیولی شاید سیلریز بھی میرا خیال ہے سیلریز بھی بہت ہیں کہ جہاں سیلریز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر، سیلریز، فیسلٹیز اور باقی چیزیں وہ گورنمنٹ اس میں زیادہ بہتر ہے. پکی نوکری ہے نا جی. پڑھائیں نہ پڑھائیں پکی نوکری ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹلی آپ کو اور طریقے سے پڑھانا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹلی اچھا پڑھایا جا رہا ہے. اب پرائیویٹ اسکول کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ اور طرح سے ہے، اور جو سرکاری اسکولوں کی اورینٹیشن ہے اور طرح سے. اور بنیادی اورینٹیشن میں ڈفرینس کیا ہے جو ہماری ریسرچ میں جو ایک ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، وہ انگلش لینگویج ہے. انگلش لینگویج ہے، اور اس سے منسلک وہ کلچر ہے جو ایک لینگویج آپ نے ساتھ لے کے آتی ہے. اگر آپ نے کسی قوم کو کلچرلی تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کی لینگویج چینج کریں. تو لینگویج کے ساتھ لباس بھی آئے گا، کھانا بھی آئے گا، باقی کلچرل جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آئے گا. اچھا، جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ابھی ہم کالجز تک نہیں جاتے، گریڈ 5 گریڈ 8 تک، ان کا جو سب سے بڑا ویپن ہے اس اوبسیسڈ نیشن کو، جو انگریزی کے ساتھ اوبسیسڈ ہے، وہ ایک اس کو انگلش ریفریز میں لے کے آتے ہیں. بچے انگریزی بولتے ہیں، ٹیچرز انگریزی میں بات کرتی ہیں، وہ اس طرح کا ایک فن فیئر ہے، اس طریقے سے چیزیں ہیں. تو دس کلچرل ایجوکیشن از پریفرڈ اوور دی ایجوکیشن آف اسکولس. پھر دوسرا جو ڈفرینس تھا، ہائیجینکلی جو ہمارے سرکاری اسکولز ہیں، دے نیڈ امپرومنٹ. وہ انفراسٹرکچر میں بلڈ ہے سارا، لیکن ان کو سورس آؤٹ کر کے اچھے واش رومز نہیں ہیں، اچھی صفائی نہیں ہے، ڈرنکنگ واٹر اس لحاظ سے. اچھا، اس میں بھی پھر ہم آگے بات کریں گے کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹر کیڈر ہے ٹیچرز کا، وہ ہمیں کر. ابھی ہم ریکروٹمنٹ پہ آ رہے ہیں. ٹیچنگ کی ریکروٹمنٹ دونوں پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں خاص طور پہ، کیونکہ ایس سی ڈی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو پروونسز ہیں انہوں نے لیڈ کرنا ہے ایجوکیشن کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ ریگولیٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے لیڈ کریں گے تو پوٹینشیل تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے. وہ ایک شفٹ بھی چلا سکتے ہیں، 2
بھی چلا سکتے ہیں, 3 بھی چلا سکتے ہیں. اگر اف دے گیو کوالٹی تو پھر 3 شفٹس ایک اسکول چلا سکتے ہیں. اور کمیونٹی اسکولنگ کا بھی کانسیپٹ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹرم پڑھایا جا سکتا ہے. ایس سی ڈی مختلف پروونسز میں ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ اچھا کام کریں تو لوگ پرائیویٹ اسکولس میں نہیں جائیں. اچھا کام سے مراد اچھی ان کی ایک اورینٹیشن اور اچھی فیسلٹیز.